اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات۔ یہ بلند ہے تو تھوڑا آہستہ پڑھ لو۔ بہت مہربانی۔ میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں اتنی بڑی شخصیات کے سامنے لب کشائی کرنا اور ان شخصیات کے بارے میں کرنا جو اپنے دور کے سورج بن گئے، ان ہستیوں کے سامنے خراج پیش کرنا سعادت ہے، صرف اس لیے کہ چلو ہمارا کہیں نام آ جائے گا اسی راستے کے مسافروں میں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ عرض کر رہا ہوں کہ چھو سکے گا کون ان کی عظمتیں بھلا، جی چھو سکے گا کون ان کی عظمتیں بھلا، دعا ملی بطول سے راضی امام ہیں، ایک ایک شہید نے کیا ہے ہم کو سرخ رو، ایک ایک شہید پر میرے لاکھوں سلام ہیں، جی ایک ایک شہید پر میرے لاکھوں سلام ہے۔ وقت آپ سن بھی چکے ہیں، انتہائی قلیل ہے، اسی میں بہت کچھ لکھ کے لایا تھا لیکن بہت اختصار کے ساتھ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے فرزند ارجمند موجود ہیں، ان کو خراج پیش کرنے کے لیے ایک شعر کی اجازت چاہ رہا ہوں کہ اے عارف حسینی دلوں کی بے چینی نے رہ رہ کے تجھ کو تلاشا پکارا۔ شکریہ۔ اے عارف حسینی دلوں کی بے چینی نے رہ رہ کے تجھ کو تلاشا پکارا، تیری آگہی کو تیری دل لگی کو ترستا ہے دنیا کا ہر بے سہارا، تیرا مضطرب دل ٹھہرتا کہاں تھا، کبھی تو یہاں تھا کبھی تو وہاں تھا، تو جنگجو مجاہد جری تھا جواں تھا، تو کربل کے افکار کا ترجمہ تھا، جب ہی گلستاں کو میرے مہرباں تو نے دل کے لہو سے نکھارا سنوارا۔ اے عارف حسینی دلوں کی بے چینی نے رہ رہ کے تجھ کو تلاشا، یہ میری ملت کے ہیں مؤذن، یہ میری ملت کے دیپ سارے، سلامت رہیں۔ دوبارہ پڑھوں، تیرا مضطرب دل ٹھہرتا کہاں تھا۔ چلو آپ کی نظر ایک شعر لمبی نظم ہے، اس میں سے ایک شعر پڑھتا چلوں کہ تیری ہی آباد کے تلے تھا سویرا، تیرے بعد ہم سے ٹلا نہ اندھیرا۔ اور میں نے سفر کیا، زندگی پوری بیتی انہی تنظیموں میں، انہی سفروں میں، تو آغا صاحب کو ایک خراج کے لیے میں نے اسی نظم میں لکھا تھا، پہلے بند کر دی تھی، جب راجہ صاحب کا کردار دیکھا تو میں نے کہا تھا کہ تیری فکر کا حامل دیکھا جو راجہ، تو پلکوں نے پکارا تو دل یہ پکارا تو پلکوں پہ آ جا۔ وہی فکر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو دل یہ پکارا تو پلکوں پہ آ جا، تیرا مضطرب دل ٹھہرتا کہاں تھا، تو کبھی تو یہاں تھا کبھی تو وہاں تھا، تو جنگجو مجاہد جری تھا جواں تھا، تو کربل کے افکار کا ترجمہ تھا، جب ہی گلستاں کو میرے مہرباں نے دل کے لہو سے نکھارا سنوارا۔ اے عارف حسینی دلوں کے بے چینی نے رہ رہ کے تجھ کو تلاشا پکارا، بآواز بلند صلوات۔ ہر شہید کے حوالے سے اعزاز خراج پیش کر رہا ہوں کہ یہ میری ملت کے ہیں مؤذن، یہ میری ملت کے دیپ سارے، مؤذن جگاتا ہے نا اذان دے کر ملت کو، یہ میری ملت کے ہیں مؤذن، یہ میری ملت کے دیپ سارے، زمین پہ ٹھہرے تو پھول بن کر فلک پہ جا کر لگے ستارے، زمین پہ ٹھہرے تو پھول بن کر فلک پہ جا کر لگے ستارے، ملا صدا یہ اعزاز ان کو کیا خدا نے فراز ان کو، کہ کربلا کے یہ بن کے نوکر ہیں کربلا میں سبھی دلارے، کربلا کے یہ نواب کربل کے بن کے نوکر ہیں کربلا میں یہ سبھی دلارے،
اور 100 بات کی ہے یہ بات، 100 بات کی ہے ایک بات یہی، ایک بات کا سب اقرار کریں، وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں جو قوم پہ جان نثار کریں، وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں جو قوم پہ جان نثار کریں۔ ہم اہل ولا، ہم اہل وفا گر ہیں تو ہم پر لازم ہے یا ان لوگوں سا کام کریں یا ان لوگوں سے پیار کریں۔ جی مہربان، بہت شکریہ قبلہ۔ یا ان لوگوں سا کام کریں یا ان لوگوں سے پیار کریں۔ اور شہید ڈاکٹر، میں ایک ایک شعر سے پڑھتا ہوں، اپنے وقت میں ختم کروں گا۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی جو ہماری ملت کے ستارے چاند سورج بن گئے، بیدار ہوئی جو آنکھ ہے، بیدار جو آنکھ ہوئی اسی نظر میں ہوں، میں فکر انقلاب ہوں اب تک سفر میں ہوں۔ جی میں جو شعر بہت زیادہ ان کو میں نے خراج پیش کیا، ان کی برسی پہ بہت بار بار سنا گیا، اسی شعر کے لیے میں وہ ایک صرف پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ میں عرض کیا تھا کہ دشمن کی گفتگو میں بھی رہتا ہوں ہر گھڑی، دشمن کی گفتگو میں بھی رہتا ہوں ہر گھڑی، میں لاکھ ان کا غیر ہوں پر ان کے گھر میں ہوں، میں لاکھ ان کا غیر ہوں پر ان کے گھر میں ہوں۔ بہت مہربانی، چونکہ وقت جیسے دیا گیا، جس شخصیت کے حوالے سے سارا پروگرام ہے ان کو خراج پیش کرنے کی عرض کر رہا ہوں کہ کرار کے بیٹے کا نوکر اس دور کا یہ جرار بھی تھا۔ بہت شکریہ۔ کرار کے بیٹے کا نوکر اس دور کا یہ جرار بھی تھا، اپنوں کے لیے وہ پھول صدا، غیروں کے لیے تلوار بھی تھا۔ جی اپنوں کے لیے وہ پھول صدا، غیروں کے لیے تلوار بھی تھا، کردار میں جرت کا پیکر، گفتار میں تھی مسکان صدا، اس دور کا وہ سلمان بھی تھا، اس دور کا وہ مختار بھی تھا۔ شکریہ۔ اس دور کا وہ سلمان بھی تھا، اس دور کا وہ مختار بھی تھا۔ اور جب یہ ظلم ہوا صرف شیعہ نہیں تڑپے، جس کے اندر درد تھا، انسانیت تھی، شعور تھا، انسان تھا، وہ بولا ہے اس ظلم پر۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس ظلم پر تڑپ زمین گئی، رو رو کر فلک پکارا ہے۔ آپ کی مرضی چپ کر کے سنیں، شاعر کا مزاج ہوتا ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولا جائے۔ اس ظلم پر تڑپ زمین گئی اور رو کر فلک پکارا ہے، اس دور کے مالک اشتر کو اس دور کے شمر مارا ہے۔ جی اس ظلم پر تڑپ زمین گئی، رو رو کر فلک پکارا ہے، اس دور کے مالک اشتر کو اس دور کے شمر نے مارا ہے۔ ہر اہل نظر یہ بول گیا، تاریخ کے دل پہ درج ہوا، پھر کربل والا جیت گیا، پھر شمر کا پیرو ہارا ہے۔ پھر کربل والا جیت گیا۔ اور آپ کے ہاں سامنے چونکہ تقسیم ہے نظریے کی، 1 روپے کی اجازت آ جاؤں جو سیالکوٹ میں آپ کے سامنے واقع ہوا، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا اب ساری دنیا جان گئی تم پیروکار یزید کے ہو۔ جی جی اب ساری دنیا جان گئی تم پیروکار یزید کے ہو، چوگرد ستمگر ظالم تھے اور بیچ میں تھا ایک بیچارہ۔ میں ایسے بات نہیں کر رہا، اس میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور بیچ میں تھا ایک بیچارہ، عدنان جو لپکا نصرت کو، یہ پیروکار حسین کا تھا۔ جی 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 وہاں بھی نظریے کی تقسیم تھی، عدنان ایک ہی بڑھا تھا نا، عدنان جو لپکا نصرت کو، یہ پیروکار حسین کا تھا۔ آئی ایس او کی تربیت تھی، یہ جان گیا ہے جگ سارا۔ جی آئی ایس او کی تربیت تھی، یہ جان گیا ہے جگ سارا۔ بس اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ شہیدوں پہ بہت کچھ لکھا، بات کا صرف مجھے آپ نے فرمایا سیدہ کے ایام کے دن ہیں تو 2 شعر کی مجھے اجازت دے دیں۔
آپ نے ذکر بھی فرمایا تھا کہ ذکر محمد آل محمد کے حوالے سے، اس حوالے سے صرف ایک بیوی کے فضائل کا مسدس اور اس پہ ایک مسدس میں تھوڑا سا مسائب اجازت چاہوں گا، اور کہوں کہ ساجدہ عابدہ عالمہ طاہرہ صائمہ قائمہ ہیں اسی کے لقب. ساجدہ عابدہ عالمہ طاہرہ صائمہ قائمہ ہیں اسی کے لقب. اس کی آغوش میں دین پلتا رہا، جی رہی ہے شریعت اسی کے سبب. اس کے در سے رسولوں کو منصب ملے اور کرم تو ہے یہ کہ ملے بے طلب. اس کے گھر کی کنیزی کا یہ مرتبہ شکریہ کہہ رہا ہے زمانے کا رب. اس کے دامن کی وسعت ہو کیوں کر بیاں، ساری جنت کے سردار جس میں پلے. جس کے محکوم 11 اولی الامر ہوں، اس کے احکام جانے کہاں تک چلے. جس کے محکوم 11 اولی الامر ہوں، اس کے احکام جانے کہاں تک چلے. بس میں نے جیسا کہا تھا ایک ہی مسدس تاکہ عبادت کی تکمیل ہو جائے. عرض کر رہا ہوں کہ اے مسلمانوں خلوت میں سوچا کبھی، اے مسلمانوں خلوت میں سوچا کبھی تمہیں کرنا تھا کیا اور کیا کر دیا. جن کو خالق نے اپنا مقرب کہا ان پہ ظلم و ستم کو روا کر دیا. کبھی زہرا کے پہلو کو زخمی کیا، کبھی زینب کا سر بے ردا کر دیا. بغض آل محمد میں اتنے بڑے ہو کہ زہرا کا مرکز تباہ کر دیا. پھر سے عابد کی آنکھوں سے ٹپکا لہو، آئی زینب کی فریاد پھر شام سے. اب تو دادی کے پہلو میں سویا تھا یہ، اب تو رہنے دیا ہوتا آرام سے. جزاکم اللہ خیر الجزا.